اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ربیع الاول کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، جو کہ بڑی فضیلت والا، بڑی برکت والا اور بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اس لحاظ سے زیادہ فضیلت کا حامل ہے کیونکہ اس مہینے میرے اور آپ کے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا، زمین پر اور آسمان پر خوشیاں منائی گئی اور ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ربیع الاول میں پیر کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ دن آپ کی پیدائش کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدگی کے ساتھ پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دو وجوہات بتلائی۔ پہلی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتائی کہ اس دن میں پیدا ہوا، اس لیے میں پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہوں، اور دوسری وجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتلائی کہ پیر اور جمعرات کے دن بندے کے نامہ اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اتنی زیادہ فضیلت ہے پیر کے دن کی، تو آج میں آپ کے ساتھ پیر کے دن پڑھا جانے والا ایک بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت کو جب بھی بندہ جس حالت میں بھی پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو ضرور سنتا ہے اور اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرماتا ہے۔ تو آپ بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو مکمل یقین کے ساتھ پڑھیں، یقین جانیں کہ آپ جس پختہ یقین کے ساتھ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں گے، اتنی جلدی آپ کو اس وظیفے کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، پہلی بات تو یہ کہ اگر ہو سکے آپ میں ہمت ہے تو آپ پیر کے دن کا روزہ رکھیں اور روزے کی حالت میں یہ عمل کریں۔ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم پیر کے دن یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیں جو میں آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس وظیفے کو پڑھنے کے آپ کو فائدے کون سے ہوں گے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہر بندہ کوئی نہ کوئی وظیفہ کسی نہ کسی فائدے کے لیے ضرور پڑھتا ہے۔ اگر ایک ہی وظیفہ پڑھنے سے اسے وہ تمام فوائد مل جائیں تو اسے اور کیا چاہیے۔ اس کا سب سے پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ کا راضی ہو جانا بندے کے لیے سب سے بڑی بات ہے۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا پھر دنیا بھی سنور جائے گی، پھر آخرت بھی سنور جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائے گی۔ اس کا دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو وسیع کر دے گا، یعنی کہ آپ کے رزق میں خیر و برکت آ جائے گی۔ میں بارہا ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو خیر و برکت کی دعا مانگو، کیونکہ جس چیز میں خیر و برکت آ جائے وہ چیز کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آپ نے جب بھی مانگنا ہے خیر و برکت کی دعا مانگنی ہے۔ اس کا تیسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی نیک حاجت دلی مراد کو پورا فرما دے گا۔ اس کا چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر خاوند اپنی بیوی کے لیے پڑھے گا یا بیوی اپنے
خامد کے لیے پڑھے گی تو ان کے درمیان محبت بڑھ جائے گی۔ اس کا 5واں فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کسی بیمار کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ اس کا 6واں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے بچوں کو ہر طرح کے جادو، جنات، تعویذات، اسیب، نظر بد سے اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ دوستو یہ چیزیں اب عام ہو چکی ہیں۔ کوئی بھی انسان تھوڑی سی ترقی کر لے تو اس کے حاسدین بہت زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی تمام چیزوں سے بچنے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ اس کا 8واں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے پڑھتے ہیں تو آپ کے بچے آپ کے فرمانبردار ہو جائیں گے۔ اس کا 9واں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی، آپ کی قدر ہوگی، ہر کوئی آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گا، ہر کسی کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور اس کا 10واں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ دوستو منڈے والے دن یعنی کہ پیر کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کو یہ 10 بہت بڑے فائدے ہوں گے۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے؟ پیر کے دن نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بالفرض اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ اس درمیانی وقت میں اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ رات کو یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ پانی کا ایک گلاس لے لیں اور تنہائی میں بیٹھ جائیں۔ تنہائی میں ایسی جگہ بیٹھیں جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے، اور سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ درود پاک 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے یا رحمان۔ یہ بڑا ہی مبارک نام ہے۔ اس نام کی آپ نے 3 تسبیحات، یعنی کہ اس نام کو آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لیکن یہ نام پڑھتے ہوئے ایک بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ درمیان میں کسی سے کوئی گفتگو نہیں کرنی۔ جب آپ 300 مرتبہ یعنی کہ 3 تسبیحات اللہ رب العزت کے اس نام یا رحمان اس نام کی پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جو پانی کا گلاس آپ نے اپنے پاس رکھا ہوگا، پانی کے اس گلاس پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ دم کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ یقین جانے کہ آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن آپ کی قبولیت میں ذرا بھی دیر نہیں ہوگی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے ربیع الاول میں پیر کے دن نہیں کرنا، بلکہ اس عمل کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور ہر پیر کے دن اسی طریقے سے یہ عمل کر لیا کریں۔ بالفرض اگر آپ ہر پیر کے دن یہ عمل نہیں کر سکتے تو مہینے میں صرف 1 مرتبہ پیر کے دن یہ عمل ضرور کر لیا کریں۔ دوستو بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ جب آپ یہ عمل کریں گے اس کے اثرات، اس کے ثمرات، اس کے انعامات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے تو وہ دم کیا ہوا پانی اس مریض کو پلا دے، وگرنہ آپ وہ پانی خود پی سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک پیر کے دن یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔